یا وارث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ حضور پر نور سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کا شجرہ نسب بکمال صحت پنجتن پاک سے ملتا ہے۔ آپ اوصاف عشق و فقر سے موصوف ہیں۔ آپ 1835 عیسوی میں ہندوستان سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور پہلی مرتبہ جس عنوان سے احرام باندھا اسی عنوان سے تا دم وصال احرام باندھے رہے، اور 7 اپریل 1905 عیسوی میں دیما شریف میں اپنی پرانی خانقاہ میں وصال کیا۔ آپ نے کروڑوں مسلمان، لاکھوں ہندو، ہزاروں یہودی، عیسائی، سکھ، پارسی وغیرہ کو مرید کیا۔ ان میں سے جن کو لائق اور مستحق پایا اپنا نسبتی لباس عطا کیا۔ آپ نے اپنے مریدوں کو درجہ سلوک طے کرایا اور اپنے فقیروں کو رموز فقر سے آگاہ کرایا ہے۔ آپ نے اپنے طریقے کی بنیاد خود ہی رکھا ہے۔ آپ نے اپنے طریقے کی بقا کے لیے اپنی مخصوص چیزیں چھوڑا ہے۔ ان میں سے ایک آپ کے ارشادات ہیں اور دوسرے آپ کے لباس ہیں، جو لباس وارثی ہے، جس کو تہبند بھی کہتے ہیں۔ وہ ارشادات جو آپ نے اپنے مریدوں کی ہدایت کے لیے فرمایا ہے وہ مریدوں کے لیے دستور العمل ہے، اور وہ ارشادات جو آپ نے اپنے فقیروں کی ہدایت کے لیے فرمایا وہ فقیروں کے لیے دستور العمل ہے۔ طریقہ وارثیہ عشق محبت پر مبنی ہے۔ طریقہ وارثیہ میں بیعت و احرام پوشی کے دستور جاری و ساری ہیں، جو زمانے حضرت وارث سے جاری و ساری ہیں۔ جب حضرت اوگھر شاہ صاحب وارثی پہلی مرتبہ بغرض بیعت حاضر دربار وارثی ہوئے تو ارشاد ہوا کہ کہو ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، پنجتن پاک کا، خدا رسول کا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ جاؤ ٹھہرو، مرید ہو گئے۔ حضرت اوگھر صاحب وارثی لکھتے ہیں کہ میں توہم میں مبتلا تھا کہ ناگہاں شاہ فضل حسین صاحب نے پکارا۔ میں حاضر ہوا تو ناصحانہ لہجے میں فرمایا کہ خان صاحب تم نے فقیر دیکھے نہیں ہیں، البتہ تمہارے والد جانتے تھے جو تم کو یہاں بھیج گئے۔ خان صاحب یہاں اصل فقیری ہے اور صحیح طریقہ بیعت بھی یہی ہے۔ حضرت اوگھر شاہ صاحب وارثی اپنی بیعت کے واقعہ لکھنے کے بعد اپنی احرام پوشی کا واقعہ اس طرح سے لکھا ہے کہ میں فوراً تہبند میں لنگوٹ اور رومال کے لے کر بارگاہ وارثی میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ کمرے میں حضور کے پاس رحیم شاہ، نور محمد شاہ، قاضی بخش علی اور بادشاہ حسین خاں حاضر ہیں۔ میں نے تہبند پیش کیا، جناب والا نے وہ تہبند زیب جسم فرمایا اور اپنا مستعمل تہبند و لنگوٹ مجھ کو مرحمت فرما کر ارشاد ہوا کہ باندھ لو، اور نور محمد سے خطاب ہوا کہ ان کو لنگوٹ کی گرہ بتا دو۔ چنانچہ جس وقت وہ لنگوٹ اور تہبند باندھ کر قدم بوس ہوا تو ہیبت حق سے مجھ کو پسینہ آ گیا۔ ارشاد ہوا یہ فقیر کا بیٹا یہاں اگر نہ آتے تو قیامت میں کھینچے پھرتے۔ آج سے اس کا نام اوگھر شاہ ہے۔ اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا سوال نہ کرنا، موڈھے، کرسی، تخت، پلنگ پر نہ بیٹھنا، اور بشرائیوں میں اپنی باپ کی قبر پر رہنا اور کہیں نہ جانا۔ جب آؤ تو یہیں آؤ، کسی کے مکان پر ہمیشہ نہ رہنا۔ جس زمانے میں حضرت فیضو صاحب خادم خاص کے وحدے پر فائز تھے، اسی زمانے میں حضرت اوگھر شاہ خادم کے وحدے پر فائز تھے۔ آپ کے ذمہ مہمان نوازی اور خطوط نویسی وغیرہ خدمات
تجویز ہوئے تھے۔ آپ امین اور منشی تھے، دیگر احرام پوش فقراء بحیثیت خدام خدمات انجام دیتے تھے اور پرانی خانقاہ میں حضور انور کے ساتھ قیام فرماتے تھے۔ جب حضور انور وارث پاک پرانی خانقاہ میں وصال کیا تو پرانی خانقاہ کو گرا کر اس کی جگہ پر روضہ مسجد اور موسولیم بلڈنگ تعمیر کی گئی۔ آپ کا مزار شریف وہاں ہے جہاں آپ نے وصال کیا تھا، جس پر روضہ تعمیر ہوا ہے۔ بہار کا زمانہ چلا گیا اور خزاں کا زمانہ آ گیا۔ درگاہ فقراء وارثی سے خالی ہو گئی۔ سید ابراہیم صاحب وارثی درگاہ کی دیکھ بھال کے لیے منتظم کار مقرر ہو گئے، جو 1915 میں وصال فرمائے۔ اس کے بعد درگاہ کے انتظام و انصرام کے لیے مقدمہ دفعہ 92 ضابطہ دیوانی کے تحت ضلع جج لکھنؤ میں 1916 میں داخل کیا گیا، جو خارج ہو گیا، جس کی اپیل جوڈیشل کمشنر اودھ کی عدالت میں ہوئی اور 14 مارچ 1917 کو یہ فیصلہ ہوا کہ حاجی صاحب کسی اسلامی آرڈر سے منسلک نہیں تھے۔ آپ نے خود ہی ایک نئے آرڈر کی بنیاد رکھا اور درگاہ کے مینجمنٹ کے لیے ایک اسکیم ڈرافٹ کی گئی، جس کے تحت حاجی وارث علی صاحب موسولیم ٹرسٹ کا قیام عمل میں آیا۔ ان کے ضابطہ قاعدہ اور اغراض و مقاصد اسکیم حاضہ میں لکھ دیے گئے ہیں۔ سن 1967 میں خزانہ اور اقتدار کو لے کر اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ نے وقف کارروائی شروع کی، جو چلتی رہی۔ 1 جنوری 1979 عیسوی کو ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوا، مگر وہ حاجی وارث علی صاحب موسولیم ٹرسٹ کے سیکریٹری سے چارج لینے میں ناکام رہا اور 26 مارچ 2021 میں یوپی وقف ٹریبونل لکھنؤ نے ٹرسٹ حاضہ کے حق میں فیصلہ دیا۔ ٹرسٹ کے موجودہ عہدیداران، ان میں صدر، سیکریٹری اور مینیجر، ٹرسٹ کے ضابطہ قاعدہ اغراض اور مقاصد کے خلاف مینجمنٹ چلا رہے ہیں اور طریقہ وارثیہ کے بانی حضور وارث پاک کے فقراء اور مریدین کو وہ سہولتیں مہیا نہیں کرا رہے ہیں جو ان کو ملتی تھی۔ ان میں رسومات، عبادت، خدمات، درگاہ، رہائش، پناہ سے متعلق سہولتیں ہیں اور خزانہ اقتدار کا بیجا استعمال عہدیداران کر رہے ہیں، جو خلاف قانون و قاعدہ ہے۔ خزانہ اور اقتدار سے متعلق ضابطہ اور قاعدہ ہے، جس کی پابندی عہدیداران پر لازمی ہے۔ بلڈنگ بنانے سے انسان نہیں بنتا۔ جو حضور انور نے روحانی تعلیمات دیا ہے، ان پر عمل کرنے سے انسان بنتا ہے۔ حضور انور نے فرمایا، مخلوق خدا سے ہمدردی اور اچھا سلوک کیا کرو، صرف اس خیال سے کہ یہ خدا کے بندے ہیں اور اس کی صنعت کی یادگار ہیں۔ اس عمل سے تم کو خدا کی محبت نصیب ہوگی اور یہی تصوف کی اصل ہے۔ حضور انور نے مہمان نوازی اور وزیداری کی خاص تلقین فرمایا ہے۔ طریقہ وارثیہ میں صورت پرستی ہے، طواف و قدم بوسی ہے۔ حضور انور نے فرمایا کہ خدا آسمان پر نہیں، ہم تم میں چھپ کر سب کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ بس ایک صورت کو پکڑ لو، خدا مل جائے گا۔ اور فرمایا محبت کرو، اور فرمایا محبت ہے تو سب کچھ ہے، محبت نہیں تو کچھ نہیں۔ اور فرمایا بے محبت خدا نہیں ملتا ہے۔ اور فرمایا
محبت معرفت حق کی کنجی ہے، بے محبت قفل معرفت نہیں کھلتا ہے۔ اور فرمایا عاشق کم مشائخ زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ منزل عشق سخت دشوار گزار ہے، اس راستے کو طالب مشکل سے پسند کرتے ہیں۔ یا وارث یا وارث یا وارث۔